دیکھیے ہم جنرل لائن ٹیچرز فورم جموں اینڈ کشمیر کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں. یہ پریزیڈنٹ صاحب ہے محترم انور صاحب. میں وائس پریزیڈنٹ ہوں الیکٹڈ جنرل لائن ٹیچرز فورم جو ہے. ہماری تنظیم آج 8th سینٹرل پے کمیشن کے جو ٹیم آئی ہے ان سے ملاقات کیا ہم نے, اور جہاں پر ہمیں موقع ملا کہ جو ہمارے کنسرنز ہے اوورال ٹیچرز کے, پرٹیکولرلی جنرل لائن ٹیچرز کے جو کنسرنز ہیں ہم نے کمیشن کے سامنے رکھے, اور ان پوائنٹس کو لے کر ہم یہ اپنی برادری کو خاص کر کے جنرل لائن ٹیچرز کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ مدعے جو ہے کمیشن کے سامنے رکھے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان مدعوں کا جو ہے کمیشن جو ہے نوٹس لے گی, اور آنے والے پے کمیشن میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹیچرز کے لیے جو ہے ایک ہائر لیول پہ فکسیشن کی بات کری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹرز, انجینئرز وغیرہ جو بھی ہے جو پروفیشنل اس میں ہوتے ہیں, تو ہم بھی پروفیشنلز کنسیڈر کیے جائے اور ہمارا پے جو ہے وہ ایک ڈگنیفائڈ لیول پہ لیول 8 یا لیول 9 پہ فکس کیا جائے. اس کے بعد ہم نے بات کری ہے کہ کنٹینیوس کریئر پروگریشن کی بات کری ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کمیشن کے سامنے بھی یہ بات رکھی ہے کہ ایک جنرل لائن ٹیچر جو ہے وہ پرائمری ونگ میں بھی پڑھاتا ہے, وہ مڈل ونگ میں بھی پڑھاتا ہے, ہائر سیکنڈری میں بھی پڑھاتا ہے, اور ہائی اسکول میں بھی پڑھاتا ہے. جب بھی نیڈ ہوتی ہے ہائر سیکنڈریز میں بھی ہم سپلائی ہوتے ہیں, تو کوئی خاص تو تفاوت نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کمیشن سے یہ مانگ کری ہے کہ ہمارے لیے اوپن گریڈڈ سسٹم رکھا جائے کہ ایک بار ٹیچر اندر آیا تو اس کے بعد اس کو سائملٹینیسلی جو باقی گریڈز ہیں خود بخود ملنے چاہیے, اس کے لیے کوئی پوسٹ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. یہ بات ہم نے کلیئر کٹ میں رکھا ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ٹیچر پہلے ہی پروموشن کے جو ذہن وہ پریشانی سے اسے دور ہو جائے گا اور وہ اپنے کام پہ فوکس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کری ہے کہ ٹیچرز کی جو ہے ڈگنیٹی جو ہے سوسائٹی میں اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جائے, ہم کو بھی باقی پروفیشنلز کی طرح جو ہے وہ گیزٹڈ اسٹیٹس میں رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیچرز کے لیے ارنڈ لیو بینیفٹ کا جو ہے وہ اسٹرانگلی بات کری ہے کہ ٹیچرز کو ارنڈ لیو ملنا چاہیے, کیونکہ اب وہ ٹیچر نہیں ہے کہ جو ویکیشنز میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, اب وہ ویکیشنز میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آن لائن کام ہے چاہے آف لائن کام ہے. تو اس لیے سے اس چیز کو لے کر ہم نے آلریڈی کمیشن سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ٹیچرز کے لیے ارنڈ لیو جو ہے وہ سینکشن کرے. اس کے علاوہ ہم نے مطلب بات کری ہے کہ جو ڈفرینٹ الاؤنسز ہے, جس طرح سے ہمارے پاس میڈیکل الاؤنس ہے جو پچھلے 30 سال سے ریوائز نہیں ہو رہا ہے, تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ایک سیوٹیبل لیول پہ لے لیا جائے. اسی طرح سے بارڈر الاؤنس ہے, اسی طرح سے ہارڈ شپ الاؤنسز ہے, یہ سارے الاؤنسز کو انہانس کیا جائے سیوٹیبلی, تاکہ جو ہمارے پاس جنرل امپلائیز ہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو. اس کے علاوہ خاص طور پر ہم نے ایک بات کری ہے ہارڈ شپ ٹیچر ہارڈ شپ الاؤنس کی, کہ جہاں پر جو ٹیچر گھر سے بہت زیادہ دور ڈیوٹیز دیتا ہے ان کے لیے وہ فیسلٹیز دی جائے, ان کے لیے پے میں ایک اچھی خاصی جو ہے کچھ الاؤنس دیا جائے, تاکہ جس طرح سے وہ رسک کور ہو سکتا ہے یا جو ہارڈ شپ کو فیس کرتا ہے اس کو کور کیا جائے ان ٹرمز آف پے. اس کے علاوہ ہم نے اسٹرانگلی یہ مانگ کری ہے کہ جو ہمارے پاس امپلائیز ہیں این پی ایس میں جو آتے ہیں وہ جو ہے اسکریپ کیا جائے. وہ کمیشن سے مانگ کی ہے کہ اولڈ پینشن سکیم جو ہے وہ لاگو کر دی جائے, تاکہ جو بھی امپلائیز ہیں جن کو آگے جا کے ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ اس کو دور کیا جائے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور خاص بات کری ہے ٹیچرز کے ریلیٹڈ کی جو ٹیچرز ہے, ٹیچرز کو ایک اچھا خاصا ایک ون ٹائم ایئرلی گرانٹ دیا جائے, جس میں ان کے جو ہے میٹیریل ٹیچنگ لرننگ میٹیریل کا ایکسپینسز جو ہے وہ کور ہو جائے, لیپ ٹاپ وغیرہ ہر ٹیچر کے پاس ہو, تاکہ وہ اپنے کام جو ہے بہتر طریقے سے انجام دے سکے. اس کے علاوہ ایک اور خاص جو ہمارے کشمیر ریلیٹڈ مسئلہ ہے, 2009 کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں جنرل لائن ٹیچرز, ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, ایک پے انوملی کریٹ ہو گئی ہے بیکاز آف دا 7th پے کمیشن. تو ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کر کے کمیشن سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ جو انوملی ہے وہ دور کری جائے. 8th پے کمیشن میں اس چیز کا خیال رکھا جائے تاکہ جو ٹیچرز ہم سے جونیئر ہے یا 2009 سے کے بعد لگے ہیں ان کا اور 2009 کا جو پے ہے وہ اتنا فرق نہ کرے کہ جہاں پر 2009 والے بیچ جو ہے وہ نقصان پہ ہو. اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی کچھ مدعا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھے ہیں, اور کچھ جو رہ گیا ہے اس کے بارے میں کمیشن نے ہمیں جو ہے
بتایا ہے کہ آپ اپنے ویب سائٹ پہ وہ چیزیں اپلوڈ کر لیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بالکل آنے والے وقت میں جلد از جلد وہ بھی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور چیز بہت ضروری کہنا سمجھتے ہیں کہ جو جنرل لائن ٹیچرز فورم ہے، جنرل لائن ٹیچرز فورم کے الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہمارے یہاں پر ہے، تو اگر ہمارے جنرل لائن ٹیچرز کو اگر ہم دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلیڈنگ سٹیٹمنٹس یا کوئی اور بندہ اس لیگل اتھارٹی کو سرپاس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اپنے جنرل لائن ٹیچرز کو مطلع کرتے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹ سے، ایسے چیزوں سے بچ کے رہیں۔ جی، میرا نام ہے جی کیو کامران اور میں جنرل لائن ٹیچر جموں کشمیر جنرل لائن ٹیچرز فورم کا ترجمان اعلیٰ ہوں۔ ہماری ڈیلیگیشن جنرل لائن ٹیچرز فورم کی ڈیلیگیشن، جس میں ہمارے صدر پریزیڈنٹ صاحب انور حسین وانی صاحب، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ صدور اس کے ساتھ تھے، اور آرگنائزیشن کے امپارٹنٹ ارکان اس میں شامل تھے۔ وہ آج 7th 8th پے کمیشن سے ملاقات ہوئے، تو انہوں نے جیسے کہ آپ کو مطلع کیا گیا ہے کہ بہت ساری ڈیمانڈس اس میں رکھی ہے، تو تفصیل آپ کو بتا دی گئی ہے ان ڈیمانڈس کی۔ ہمارا یہی ہے کہ ان ڈیمانڈس پہ جلد از جلد ان کو ان کنسیڈریشن لیا جائے، اور ہماری توقع ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پے کمیشنز کا اگر ہم تاریخ دیکھیں گے تو ڈیلے ہوتا ہے پھر پے کمیشن کو یہاں جموں کشمیر میں لاگو کرنے میں، تو ہمیں توقع ہے کہ ہمارے اس سال جو ہمیں پے کمیشن آئی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے گی، ہمیں ٹائم پہ پے کمیشن کے جو بینیفٹس ہے ہمیں ٹائم پہ مل جائیں گے، تو ہماری جو جتنی بھی ڈیمانڈس ہیں، جینوئن ڈیمانڈس ہیں، ان کو ان کنسیڈریشن رکھا جائے گا، تو ساری ڈیمانڈس کو آن گراؤنڈ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، ہماری ڈیمانڈس پہ کام کیا جائے گا۔ تو ہمیں پوری توقع ہے کہ ہم نے ان توقعات کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو آج کی میٹنگ ہے وہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہوئی ہے، اور ان میں اوپن رکھا ہے اگر ابھی بھی کچھ ہماری ریکمنڈیشنز ہوں گی، کیونکہ ہمارا ایک ٹیچرز جنرل لائن ٹیچرز ہے، ساری ٹیچرز کے لیے ہم اس چیز کی وکالت کرتے ہیں کہ ہمیں جو اسپیشل الاؤنسز ہے، جو ہارڈ زونز میں کام کرتے ہیں، یا 2009 بیچ کا جو پے اناملی ہے اس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، مگر اس وقت ہمیں پوری امید ہے کہ جو پے کمیشن میں ہے اس میں اس چیز کو ایڈریس کیا جائے گا، اور باقی جو ہماری ساری ڈیمانڈس ہے، چاہے ہارڈ زون میں کام کرنے والے ٹیچرس ہے یا HRA، اس میں آپ کوئی تفاوت نہیں ہونی چاہیے کہ رورل ایریاز میں بھی اب اتنی ہی ایسی الاؤنسز ملنے چاہیے جو سٹی میں ملتے ہیں، سٹی الاؤنسز کے ایٹ پار وہ ہونے چاہیے، کیونکہ آج کل فیسلٹیز کا مسئلہ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے رورل ایریاز میں، تو رورل ایریاز میں زیادہ ہارڈ شپس ہوتے ہیں، تو ہم اس چیز کی وکالت کرتے ہیں کہ رورل ایریاز میں بھی اتنی ہی HRA الاؤنسز ملنے چاہیے جتنی اربن ایریاز میں ملتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہی توقع ہے کہ اس کو جیسے ہی سینٹرل گورنمنٹ امپلائز کے لیے پے کمیشن امپلیمنٹ کیا جائے گا، اسی دن سے ہمارے یہاں ہماری ملازمین کے لیے، خاص کر ٹیچرز کے لیے، اس کو سارے ملازمین کے لیے اور ٹیچرز کی جو جینوئن ڈیمانڈس ہیں ان کو ان کنسیڈریشن رکھا جائے گا، تو ہماری پوری توقعات ہے، تو ہم یہی توقع کرتے ہیں پے کمیشن سے کہ ہماری ڈیمانڈس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ جی، میرا نام انور حسین وانی ہے، میں جموں اینڈ کشمیر جنرل لائن ٹیچرز فورم کا پریزیڈنٹ ہوں۔ تو ہماری جو آج ڈیلیگیشن تھی ان کی ہم ملاقات ہوئے 8th پے کمیشن کے ریپرزنٹیشن سے، ان کی تفصیلات آپ کو ہمارے نائب صدر اور ہمارے ترجمان اعلیٰ نے دی۔ موقع ہے کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ، ایک نیشنل ایشو ہے جو تمام نیشن کے ٹیچرز فیس کر رہے ہیں ریگارڈنگ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ۔ تو جموں اینڈ کشمیر جنرل لائن ٹیچرز فورم اس کے ہر ایک آپشن کو ایکسپلور کر رہی ہے۔ ہماری کونسل بیٹھی ہے سپریم کورٹ میں، ان سے ہم رابطے میں ہیں، اور باقی جو UT میں ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم اس بات پہ چرچا کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی ایشور ایچ اینڈ ایوری ٹیچر دیٹ وی ول گیو اٹ our best shot. You remain united and focused. And I again thank all the members who accompanied us and the pay commission who gave us ample time to put our suggestions.